الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم استثناء یہ بطریق معارضہ عمل کرتا ہے یا یہ استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچ جائے اس کا نام استثناء ہے؟ احناف کہتے ہیں استثناء تکلم بالباقی کا نام ہے، جبکہ شوافی حضرات فرماتے ہیں کہ استثناء یہ حکم کو روکتا ہے معارضے کے طریقے سے۔ اس پر مصنف رحمہ اللہ نے ان کے دو دلیلیں ذکر کی، ایک اہل لغت کا اجماع ذکر کیا کہ استثناء نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی ہوتی ہے، اور دوسرے کلمہ توحید سے استدلال کیا کہ کلمہ توحید مفید توحید تب ہوگا کہ جب یہ بطریق معارضہ عمل کر لے، نہ کہ تکلم بالباقی کا نام ہو۔ اگر تکلم بالباقی کا نام قرار دیا جائے گا تو پھر اس صورت میں معبودان دوسرے معبودوں کی الہیت کی نفی تو ہوگی، لیکن معبود برحق کا اثبات اس کے لیے الہیت ثابت نہ ہوگی، تو صرف کلام نفی بن جائے گی۔ اور اس صورت میں لا الہ الا اللہ، یہ صرف یہ جو اللہ ہے یہ غیر اللہ، غیر کے معنی میں ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ معبود ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یہ کلمہ توحید اس بات نہیں کر رہی۔ اور اگر معارضے کے طریقے پر حمل کیا جائے اس کو، تو اس صورت میں غیر اللہ کے الہیت کی نفی بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے لیے الہیت کا اثبات بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی معبود موجود نہیں سوائے اللہ کے کہ وہ موجود ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے معارضے کے طریقے پر فرمایا کہ معارضے کے طریقے پر حکم ثابت نہیں کرتا، بلکہ تکلم ہو جانے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کا نام ہے استثناء۔ اس پر دلیل دی ہے کتاب اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال تک رہے، سوائے 1000 سال سوائے 50 سال کے۔ وہ 50 سال جو دعوت دینے سے پہلے تھے یا وہ 50 سال جو قوم کے غرق ہونے کے بعد تھے، تو 950 سال قوم میں رہے۔ اب اگر ہم یہاں پر استثناء تکلم بالباقی کو قرار دے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچ جائے اس کا نام ہے استثناء۔ تو جب 1000 میں سے 50 نکل جائے تو کتنا رہ گیا؟ 950 سال۔ تو ہمارے نزدیک کلام کا معنی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، اور اگر ہم بطریق معارضہ اس پر عمل کر لے تو پھر کلام اللہ میں جھوٹ لازم آئے گا، اس لیے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پہلے ہم مستثنیٰ صدر کلام ثابت ہو، وہاں سب سے پہلے اس پر حکم ثابت کیا جائے، لگایا جائے، پھر اس سے بطریق معارضہ اس کی نفی کی جائے۔ اب اس کا بطریق معارضہ معنی کریں گے تو کیا کریں گے؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال تک رہے، سوائے 50 سال کے کہ وہ 50 سال نہ رہے۔ 1000 سال رہے اور 50 سال نہ رہے۔ اب وہ 50 سال رہے یا نہ رہے؟ 50 سال رہے یا نہ رہے؟ صدر کلام کا تقاضا ہے کہ 50 سال بھی رہے، اور آخر کلام مستثنیٰ کا تقاضا ہے کہ وہ 50 سال نہ رہے۔
تو 50 سال رہے تھے یا نہیں رہے تھے؟ لہذا اب تعارض آ گیا اس میں. تو ہم کہتے ہیں یہاں تو اب اگر 50 سال رہے ہیں تو پھر استثناء نہیں ہونا چاہیے تھا الا 50 عامًا، اور اگر نہیں رہے تھے تو پھر 50 کو ثابت نہیں کرنا چاہیے تھا کہ 50 سال رہے. اس لیے کہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اخبار ہے، خبر ہے. خبر دینے میں استثناء لازم آ رہا ہے جو کہ جھوٹ بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ جھوٹ بن رہا ہے کہ باہر روڈ پر خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، 100 بندے مر گئے لیکن 50 نہیں مرے. 50 نہیں مرے، 100 مر گئے لیکن 50 نہیں مرے. اب وہ 100 مرے نہیں مرے، یہ جو 50 اس کے ساتھ ہے وہ مرے نہیں مرے. لہذا اس میں اگر مر چکے ہیں وہ تو پھر 50 کا کیوں استثناء کر رہے ہو کہ 50 کے ساتھ 50 ہے تو 100 اگر ہیں تو 50 کا استثناء کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر وہ نہیں مرے تو پھر 100 کیوں کہا کہ 100 مر گئے؟ یہ خبر دینا ہے، خبر دینے میں جھوٹ لازم آئے گا. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اس لیے کہ خبر میں اور قصے میں درست نہیں، معارضے کے طریقے پر حمل کرنا درست نہیں. یہ جو معارضے کے طریقے پر چلتا ہے، مصنف کہتے ہیں یہ انشاء میں ہوتا ہے، خبر میں نہیں ہوتا. کلام نفی سے اثبات سے جو نفی ہوتی ہے یہ کلام انشائیے میں تو ہوتی ہے. طریقے معارضے کے طریقے سے حکم جو ساقط ہوتا ہے یہ ایجاب میں ہوتا ہے، انشاء میں ہوتا ہے، یہ کلام خبری میں نہیں ہوتا، اخبار خبر دینے میں نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں پر معارضہ نہیں چل سکتا. تو تکلم بالباقی کا نام ہے، معلوم ہوا تکلم بالباقی کا نام ہے. احناف کی دوسری دلیل اہل لغت کا قول ہے، اس لیے کہ اہل لغت نے کہا کہ استثناء نام ہے استخراج کا. استثناء ما قبل کلام صدر کلام سے حکم کو نکال دیتا ہے تو استخراج کا نام ہے. استخراج ہے، تکلم بالباقی کو کہتے ہیں. استثناء ہو جانے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کا نام ہے استثناء. تو اب اہل لغت کے 2 قول ہو گئے. ایک قول ان کی تائید میں ہے جنہوں نے اس پر اجماع نقل کیا، وہ کہتے ہیں استثناء یہ اثبات سے نفی اور نفی سے اثبات کو کہتے ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ استثناء استخراج کو کہتے ہیں، تکلم بالباقی کو کہتے ہیں. تو ان دونوں قولوں میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا. لہذا ہم ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دے دیں گے. مصنف کہتے ہیں ان دونوں قولوں میں تعارض آ گیا، اس لیے ان میں تطبیق یہ دیں گے، دونوں قولوں کو جمع کر کے یہ کہیں گے کہ استثناء یہ تکلم بالباقی کا نام ہے بوضعہ اے بحقیقتہ. اصل اور حقیقت کے اعتبار سے استثناء تکلم بالباقی کا نام ہے. اور یہ نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی ہے باشارتہ، اشارے کے اعتبار سے ہے. یعنی ہم جو اس کو تکلم بالباقی قرار دیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عبارت النص، جس کے لیے 100 کے کلام ہوتی ہے تو عبارت النص کلام میں مقصود ہوتی ہے. اس لیے یہ تکلم بالباقی کا نام ہے بوضعہ اے باصل حقیقتہ، جیسے کہ عبارت النص مقصود ہوتی ہے. اور یہ وہ نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی یہ ہے باشارتہ ہے، جیسے کہ اشارت النص. تو اشارت النص کلام سے لانے کا مقصود اشارت النص نہیں ہوتا، کلام کے لانے کا مقصود عبارت النص ہوتا ہے. لہذا اس طرح دونوں اہل لغت کے دونوں قول جمع ہو جائیں گے. شارح کہتے ہیں ہم نے اپنے جس کو ہم نے اختیار کیا کہ یہ تکلم بالباقی کو کہتے ہیں استثناء، اس میں ہم نے اس کو عبارت قرار دیا، عبارت النص. اور جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے لغت کے دوسرے قول کو، نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی، اس کو ہم نے اشارہ قرار دیا. لیکن برعکس ممکن نہیں ہے، برعکس ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو برعکس قرار دیں. یہ ہم نے اپنے مذہب کو عبارت قرار دیا اور ان کے اختیار کردہ قول کو اشارہ قرار دیا. وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر ہم ان کو بھی اصل قرار دے، نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی وضعاً قرار دے، حقیقتاً قرار دے، تو پھر اس صورت میں مفرد کی دلالت جملے پر لازم آئے گی جو کہ درست نہیں. استثناء
یہ استثناء ایک مفرد ہے، یہ اس کی دلالت مستثنی منہ پر بھی لازم آئے گی اور مستثنی پر بھی لازم آئے گی۔ تو مستثنی منہ اور مستثنی وہ مرکب ہے، جملہ ہے، اور مفرد جملے پر دلالت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پھر جملے کا احادیہ ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ جملہ ہے۔ جب ہم نے اس کو جملہ فرض کر لیا کہ یہ جملہ ہے، تو پھر مفرد کا مفرد پر دلالت ضروری ہے، نہ کہ مفرد کا جملے پر دلالت ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کو نفی سے اس بات اور اس بات سے نفی قرار دیں، پھر مفرد کی دلالت جملے پر ہونا لازم آئے گی، اور جملے کا اور قضیہ کا احادیہ ہونا، مفرد ہونا لازم آئے گا، جو کہ خلاف مفروض ہے۔ اس لیے یہ وضع کے اعتبار سے نفی اور اس بات نہیں، بلکہ نفی اور وضع کے اعتبار سے یہ تکلم بالباقی کو کہتے ہیں۔ لہذا ہم نے جس قول کو اختیار کیا کہ تکلم بالباقی کا نام ہے، یہ عبارت ہے، اور انہوں نے جس کو نفی سے اس بات اور اس بات سے نفی قرار دی ہے، وہ بطریق اشارت ہے۔ شارح کہتے ہیں اس کا عکس ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ استثناء یہ غایہ کی طرح ہے، غایہ کی طرح ہے، غایہ۔ تو جیسے غایہ اور مغیہ میں مقصود مغیہ ہوتا ہے، غایہ نہیں، جیسے کہ استثناء میں مستثنی منہ اور استثناء میں مقصود مستثنی منہ مقصود ہوتا ہے، استثناء نہیں۔ تو جیسے استثناء یہ دلالت کرتا ہے کہ مستثنیٰ کی ہوئی مقدار یہ صدر کلام میں داخل نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے کہ غایہ دلالت کرتا ہے کہ یہ غایہ یہ مغیہ میں یہ مراد نہیں ہے، مغیہ سے مراد غایہ اور مغیہ میں مقصود مغیہ ہوتا ہے، غایہ مقصود اور مراد نہیں ہوتی۔ ایسا ہی مستثنیٰ بھی مقصود نہیں، مستثنی منہ مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس میں چونکہ استثناء کی مشابہت یہ غایہ کے ساتھ ہے، اور غایہ اور مغیہ میں مقصود مغیہ ہوتی ہے، غایت نہیں، ایسا ہی استثناء بھی مقصود مستثنی منہ ہوتی ہے، مستثنی نہیں۔ معلوم ہو استثناء صرف تکلم بالباقی کا نام ہے، استثناء ہو جانے کے بعد جو مستثنی منہ باقی رہ جائے اس کا نام ہے مستثنیٰ، استثناء نام ہے اس کا۔ اس لیے ہم نے اس حکم کو ہم نے عبارت بنا دیا، اس لیے کہ یہ مقصود ہے۔ اور جیسے کہ مستثنیٰ کا حکم، مستثنی منہ کا حکم یہ ما بعد پر ختم ہو جاتا ہے، مستثنیٰ پر پورا ہوتا ہے، جیسے کہ غایہ مغیہ مغایہ پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ مقصود ہوتی نہیں ہے، غیر مقصود ہے، اس لیے ہم نے اس مسئلے میں ہم نے اس حکم کو غیر مقصود ہونے کی وجہ سے اشارہ بنا دیا۔ جیسے اشارۃ النص مقصود نہیں ہوتا، عبارت النص مقصود ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اشارہ قرار دیا۔ اس لیے کہ جو استثناء کا لفظ ہے یہ صرف مستثنی منہ پر دلالت کرتا ہے، وہ مفرد ہے، تو مفرد کی دلالت مفرد پر ہوتی ہے، مفرد مفرد پر دلالت کر سکتا ہے، مفرد کی دلالت جمع پر نہیں ہو سکتی، مرکب پر نہیں ہو سکتی، پھر ورنہ پھر جو مرکب ہوگا جملہ ہوگا، وہ جملے کا احادیہ ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ جملہ ہے، وہ مفرد نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم استثناء مستثنی منہ اور مستثنیٰ دونوں پر اس کی دلالت کو قرار دیں گے تو پھر وہ مرکب ہونے کے باوجود اس کا واحد ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں۔ اس لیے احناف کہتے ہیں استثناء صرف تکلم بالباقی یعنی مستثنی منہ کا نام ہے۔ اس طرح احناف نے اہل لغت کے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق کر لی، دونوں قولوں کو جمع کر دیا کہ استثناء تکلم بالباقی کو بھی کہتے ہیں، اور استثناء نفی سے اس بات اور اس بات سے نفی بھی ہوتی ہے، لیکن تکلم بالباقی بے اعتبار وضع کے ہے، اصل اور حقیقت کے ہے، بطریق عبارت النص کی طرح ہے، اور جو وہ نفی سے اس بات اور اس بات سے نفی ہے یہ بطریق اشارت ہے، کیونکہ یہ مقصود نہیں۔ دوسروں نے اعتراض کیا تھا کلمہ توحید کو لے کر کہ کلمہ توحید مفید توحید نہیں بنتی اگر ہم تکلم بالباقی کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ پھر اس میں صرف غیر اللہ کی الہیت کی نفی تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے الہیت کا اس بات نہیں۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا
کہ یہ جو کلمہ توحید ہے، اس کلمہ توحید سے مقصود غیر اللہ کی نفی ہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے الہیت کا اثبات اس کلمہ توحید سے مقصود نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کلمہ توحید ہے اس کو پہلے پیش کیا گیا تھا مشرکین پر، مشرکین مکہ پر پیش کیا گیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور جو کفار مکہ تھے وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی الوہیت ثابت کرتے، اور اللہ کے علاوہ بتوں کے لیے بھی الوہیت کو ثابت کرتے۔ تو وہ تو ان کے لیے تو کلمہ توحید ان پر پیش کیا گیا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کی نفی کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کا اثبات کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی الہ مانتے تھے۔ یہ کلمہ توحید اس لیے ان پر پیش کیا گیا کہ دوسروں کے الہ ہونے کی نفی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے قائل تھے۔ اور اس بات پر دلیل یہ ہے، مصنف نے دلیل ذکر کیا کتاب اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے یہ پوچھ لے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، دیکھو لام تاکید اور نون تاکید ثقیل ہے، ضرور بالضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کو تو الہ مانتے تھے نا، اللہ کے لیے الوہیت کا اثبات کرتے تھے، لیکن غیر اللہ کے لیے بھی الوہیت ثابت کرتے، اس لیے کلمہ توحید کو ان پر پیش کیا گیا۔ تو کلمہ توحید سے مقصود غیر اللہ کی نفی مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے الہیت کا اثبات مقصود نہیں، کیونکہ ان پر پیش کیا گیا مشرکین پر، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے الہ ہونے کے کو تسلیم کرتے تھے۔ جب تسلیم کرتے تھے تو ایک جو اللہ تعالیٰ کے لیے الہیت کا ماننا ہے، اثبات ہے، وہ تو ان کے عقلوں میں، عقل سلیم میں راسخ تھا، یہ ان کے ہاں مسلم تھا۔ تو یہ مسلمہ اصول، یہ مسلمہ اثبات الہیت اور یہ کلمہ توحید غیر اللہ کی نفی، دونوں مل کر کلمہ توحید ہو گیا۔ غیر اللہ کی نفی بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات الہیہ بھی ہوگی، اس کے لیے الہیت کا اثبات بھی ہو گیا، اس لیے کہ ان میں جو عقلاء ہے، عقلاء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور الہ ہے۔ یہ مسلمہ اصول، یہ تسلیم شدہ، یہ کلمہ توحید کے ساتھ مل کر مفید توحید بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ کلمہ توحید پر مفید توحید نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کی نفی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے الہیت کا اثبات نہیں، یہ اعتراض درست نہیں۔ یہ محشی کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے ہے، یہ لغت کے اعتبار سے، لیکن شارح کے نزدیک اس کلمہ توحید کو، اس کلمے کو توحید پر علم بنا دیا گیا شرعاً۔ ورنہ لغت کے اعتبار سے غیر اللہ کی نفی کرنا یہ توحید ہے، ساتھ مسلمہ حکم کو ساتھ ملا کر یہ توحید ہے۔ شارح کہتے ہیں صاحب توضیح نے یہاں پر بڑی دونوں مذہبوں کے تحقیق میں بڑی طویل گفتگو کی ہے، صاحب توضیح نے کی ہے۔ استثناء اس کی دو قسمیں ہیں، استثناء متصل اور استثناء منفصل۔ استثناء منفصل کی تعریف مصنف نے کی ہے کہ منفصل وہ استثناء ہے کہ ما لا یصح استخراجہ من الصدر، کہ جس کا صدر کلام سے نکالنا صحیح نہ ہو، اس لیے کہ وہاں خلاف جنس کا استثناء ہوتا ہے۔ جاءنی القوم الا حمارا، تو حمار کا استثناء قوم سے صحیح نہیں، اس لیے اس کا استخراج صدر کلام سے صحیح نہیں، اس لیے کہ خلاف جنس ہے، اس لیے کہ وہ داخلی نہیں ہے قوم میں، جب داخلی نہیں ہے تو پھر نکالنے کا کیا مطلب ہوگا، اس لیے اس کا استخراج کرنا صدر کلام سے صحیح نہیں، خلاف جنس ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس کو استثناء منقطع کہا جاتا ہے۔ یہ استثناء منقطع ہے یا منفصل ہے۔ پھر سوال یہ ہوا کہ اس کو استثناء کیوں کہتے ہیں، جب کہ حقیقت میں
اصل کے اعتبار سے استثناء صرف متصل ہی کا نام ہے، وہی استثناء ہے، اور استثناء منقطع منفصل حقیقت میں استثناء نہیں، تو پھر ان پر استثناء کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے کہ استثناء کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل؟ اس کا جواب شاہ نے ذکر کیا کہ اس پر استثناء کا اطلاق کرنا مجازن ہے، چونکہ اس میں حرف استثناء پائی جاتی ہے، حرف استثناء، اس میں حرف استثناء پائی جاتی ہے، اس لیے حرف استثناء پائے جانے کی وجہ سے اس پر استثناء کا اطلاق کیا جاتا ہے، مجازن کیا جاتا ہے۔ جی کہاں سے آ رہے ہو؟ جی مسجد میں تھے، کیا کر رہے تھے؟ وگرنہ اس میں چونکہ حرف استثناء موجود ہے، اس لیے اس پر مجازن استثناء کا اطلاق کیا جاتا ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ کلام ابتدائی کلام ہوتا ہے۔ جہاں پر مستثنیٰ منقطع ہو وہاں پر ابتدائی کلام ہوتا ہے، نیا کلام ہوتا ہے، مستقل کلام ہوتا ہے، ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا کہ مصنف فرماتے ہیں جہاں استثناء منفصل ہو، منقطع ہو، تو اس کو ابتدائی کلام بنایا گیا ہے، نیا کلام بنایا گیا ہے، ما قبل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کی حکایت کی، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہ کہا، اپنے قوم کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ کہا کہ یہ جو بت ہیں یہ سب کے سب جن کی تم عبادت کرتے ہو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے جتنے بھی معبود ہیں، یہ اِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ میرے دشمن ہے، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے، تو اللہ ہے، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اب اللہ رب العالمین، تو آیا رب العالمین یہ عدو میں داخل ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ معبودان میں داخل نہیں، جب معبودان میں ان کے معبودوں میں داخل نہیں، ان کے معبودوں میں داخل نہیں، اس لیے اس کا استثناء کیا گیا، تو یہ استثناء منقطع ہے۔ الا رب العالمین سے نئی بات شروع ہو گئی، فإنہ لیس بعدوی، اس لیے کہ وہ میرے دشمن نہیں ہے۔ یہ تب ہے کہ جب قوم صرف بتوں کی عبادت کرنے والی ہو، یعنی کافر ہو، مشرک نہ ہو، تو پھر یہ استثناء منقطع ہوگی۔ یہ استثناء کیا ہوگی؟ اس لیے کہ وہ صرف بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کافر ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ جب کافر ہیں، صرف بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو فإنہم عدو لی، ان میں رب اللہ تعالیٰ داخل نہیں، اس لیے یہاں استثناء پر منقطع ہوگی اور یہاں سے نئی بات شروع ہوگی، الا رب العالمین فإنہ لیس بعدو لی۔ اور اگر وہ قوم مشرک ہو، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہوں اور بتوں کی بھی عبادت کرتے ہوں، تو پھر اس صورت میں استثناء منقطع ہو جائے گی، متصل ہو جائے گی، منقطع نہ ہوگی، متصل ہوگی، اس لیے کہ وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو انہم عدو فانہم عدو لی، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ میرے دشمن نہیں ہے۔ پھر استثناء کون سی ہوگی؟ پھر استثناء متصل بھی ہو سکتی ہے، متصل بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ شارح کہتے ہیں، محشی کہتے ہیں، اس کو حسامی کے شرح میں اس طرح ذکر کیا ہے مقاتل کے حوالے سے۔ یہاں یہ بات ختم ہو گئی، آگے اس پر ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر استثناء چند ایسے کلمات کے بعد آ جائے، اگر استثناء چند ایسے کلمات کے بعد آ جائے کہ جن میں سے بعض کلمات کا بعض کلمات پر عطف ہو، اور پھر وہاں استثناء آخر میں لائے، استثناء کو آخر میں لایا جائے، آخر میں استثناء کو ذکر کیا جائے، تو آیا یہ استثناء سارے کلام سے ہوگا
یا جس کے ساتھ یہ استثناء متصل ہے اسی سے استثناء ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے لزید علیہ الف ولعمر علیہ الف ولبکر علیہ الف الا مئۃ، تو دیکھو بعض کلمات پر عطف کیا گیا، بعض کلمات پر اس کا عطف ہے اور آخر میں استثناء لائی گئی، تو آیا یہ استثناء سب سے استثناء ہوگی یا جس کے ساتھ متصل ہے انہی سے استثناء ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک جس کے ساتھ متصل ہے صرف اسی سے استثناء ہوگی، ماقبل جتنے بھی معطوفات ہیں ان کی استثناء نہیں ہوگی۔